جی پیر صاحب، آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے اگر کسی بندے کے پاس پلاٹ ہے اپنا، اس نے بیچنے کی نیت سے لیا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ آپ کے جو ایک گھر ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی ایک گاڑی اس پر زکوٰۃ نہیں، اگر آپ کی ضرورت 2 گاڑی ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں، ضرورت گھر کے کپڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، گھر میں زیور جو ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو نکالنے کے بعد آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ جو کچھ سے مراد میری تو اس میں تھوڑا سا فرق کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس زرعی رقبہ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر عشر ہے، فصل پر عشر ہے۔ اگر آپ کے پلاٹ ہیں جس میں آپ زراعت نہیں کرتے، خرید و فروخت کے لیے ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اس پر ہے زکوٰۃ، کیونکہ وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے۔ ایک گھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اسلام میں سہولت ہے، آسانی ہے۔ ایک گھر آپ کا، ایک گاڑی، آپ کے گھر کے برتن، گھر کے سامان، صوفے، بیڈ، یہ اے سی، یہ ساری چیزیں جو گھر کی ضرورتیں، ان کو زکوٰۃ میں نہیں شامل کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ آپ کے ہر چیز پر زکوٰۃ ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہوں۔ صاحب نصاب ہونے کے لیے 2 نصاب ہیں، 85,000، ان چیزوں کو نکال کے آپ کے پاس اگر 85,000 ہے تو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ ان چیزوں کو نکال کے 7.5 لاکھ روپے بھی نصاب ہے تو آپ کو زکوٰۃ، لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ 85,000 سے ہونا چاہیے، کیوں اگر ہم 7.5 لاکھ نصاب مقرر کریں گے تو پھر زکوٰۃ دینے والے تھوڑے رہ جائیں گے، فطرانہ دینے والے تھوڑے رہ جائیں گے۔ اس لیے نصاب بنایا 85,000 روپے۔ اگر آپ کا پلاٹ ہے، آپ نے اس کو بیچنے کے لیے، کاروبار کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور حضرت صاحب، جس طرح میری نرسری ہے، نرسری کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، کیونکہ لین دین میں کر رہا ہوں، میرے پودوں کی نرسری ہے میرے پاس، تو نرسری میں پودوں کا لین دین میں کر رہا ہوں، تو آیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے؟ دیکھیں، پودوں پر نہیں ہے، آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ آپ ایک پودے کا حساب کرنا یہ نہیں ہے۔ آپ کی اگر نرسری میں انویسٹمنٹ اگر 10 لاکھ روپے ہے اور اس میں سال کے بعد 12 لاکھ ہو گیا ہے تو آپ کو 12 لاکھ پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کاروبار کوئی بھی آپ کرتے ہوں، پودوں کا کرتے ہوں، آپ کراکری کا کرتے ہوں، آپ گروسری کا کرتے ہوں، آپ کپڑے بیچتے ہوں، یا آپ کوئی اور کام کرتے ہوں، کوئی بھی کام کرتے ہوں، آپ کے کاروبار کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو دیکھا جائے گا کتنا ہے، پھر اس کی سرکولیشن، سال بھر سرکولیشن کتنی رہی۔ آپ نے کاروبار شروع کیا 10 لاکھ سے، پھر ہر مہینے بڑھتا گیا، تو پھر آپ کے جب سال پورا ہوگا تو اس کا آپ اوسط نکالیں گے۔ فرض کریں 10 لاکھ تو آپ کی انویسٹمنٹ ہے، اب ایک مہینے آپ کو نفع ہوا 1 لاکھ، اگلے مہینے آپ کو نفع ہوا 50,000، اس سے اگلے مہینے نفع ہوا 2 لاکھ، وہ پھر اینڈ پر آپ وہ سارا نفع جمع کر کے اگر وہ 5 لاکھ نفع بنتا ہے، 10 لاکھ آپ کی اصل مالیت جو انویسٹ کی آپ نے، 5 لاکھ آپ نے نفع کمایا اوپر، تو آپ کو سال کے اختتام پر حساب کر کے 15 لاکھ میں سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ میں نے عشر کی بات اس لیے کی کہ میں نے گزشتہ ایک نشست میں زکوٰۃ کی بات کی تو مجھے کسی نے وائس میسج بھیجا اور اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ ضرورت کی چیزیں نکال کے ہر چیز پر زکوٰۃ ہے۔ اس نے کہا جی آپ یہ وضاحت فرما دیتے کہ زمین جو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن زمین اگر برائے فروخت ہے کاروبار کے لیے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اس پر عشر نہیں۔ اگر زمین زراعت کے لیے ہے تو اس پر پھر عشر ہوگا۔ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ جی وراثت میں جو ملے اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، اس کا بھی میں نے یہی جواب دیا تھا کہ وراثت میں جو ملی چیز اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس پر بھی اس نے مجھے وائس میسج بھیجا، اچھے ساتھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں وہ، ان کی باتوں سے مجھے محسوس ہوتا ہے۔ ان کا جی آپ نے کہا کہ وراثت میں زکوٰۃ ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید میں کہہ رہا ہوں کہ زرعی زمین میں عشر پر بھی زکوٰۃ ہے۔ میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ اس نے کہا جی وراثت میں زکوٰۃ ہے، میں نے کہا وراثت میں بھی زکوٰۃ ہے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ وراثت میں جس طرح گھر مل جاتا ہے، پیسہ مل جاتا ہے،
गाड़ी मिल जाती है, उस पर ज़कात है। अगर किसी को वरासत में ज़री ज़मीन मिली है, वरासत में अगर ज़री ज़मीन मिली है तो उस ज़री ज़मीन पर ज़कात नहीं है, उस ज़री ज़मीन पर क्या होगा? उशर होगा।